میرے ساتھ نکالیں فلپیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت سے ہم 7ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ جن کے پاس خدا کا کلام موجود ہے میرے ساتھ نکالیں فلپیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت سے 7ویں آیت تک ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خدا کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم سب خدا سے دعا مانگیں گے کہ خدا اپنے کلام کی ہم سب کو سمجھ عطا کرے۔ سب اپنے لیے بھی دعا کریں تاکہ آج خدا اپنے کلام کی ہمیں بڑی برکت جو دینے والا ہے اس کے لیے خدا ہم سب کو تیار کرے۔ سب اپنے لیے دعا کریں اور خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے دعا میں رہنمائی کریں گے، آمین۔ سب کی سلامتی ہو، سب خوش ہیں، خدا ہم سب کو برکت دے۔ آپ سب کا خدا کے گھر میں آنا بہت برکت کا باعث بنے۔ جب بھی ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی برکت کی بات ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کوئی خوشی کے لمحات نہیں ہو سکتے جب ہم اپنے خدا کے گھر میں ہوتے ہیں، جب ہم اپنے سارے فکریں، سارے بوجھوں سے آزاد ہو کر خدا کے گھر میں آ جاتے ہیں تو ہمیں ایسی خوشی ملتی ہے جو ختم نہیں ہونے والی۔ ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے ہم سب کو اپنی حضوری میں آنے کا فضل عطا کیا۔ اگر کوئی آج خدا کے گھر میں نہیں آ پایا تو خدا سے ہم ان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں کہ خدا ان کو بھی اپنی حضوری میں ہمیشہ آنے کا فضل عطا کرے، کیونکہ یہ ساری برکتیں اسی زندگی میں ہم حاصل کر سکتے ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ تو جب بار بار خدا ہمیں یہ برکات دیتا ہے تو ہمیں خدا کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی کو معلوم ہو کہ ہم نے گزشتہ سنڈے کس مضمون پر غور کیا تھا؟ کیا مضمون تھا؟ بالکل صحیح، کلیسیا میں امن و چین۔ کہ کیا ایک کلیسیا کی ضرورت ہے؟ یہ پوری دنیا کی کلیسیا کی ضرورت ہے کہ کلیسیاؤں میں امن و چین ہو۔ اور ہم نے کلام مقدس سے یہ بھید جانا کہ کلیسیا میں امن و چین کیسے رہ سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو مرکزی آیت تھی اس کے مطابق ہم نے دیکھا کہ جب ساؤل کی زندگی تبدیل ہوئی تب ساری کلیسیوں میں امن و چین ہو گیا۔ گلیل میں بھی، یہودیہ میں بھی، یروشلم میں بھی، جہاں جہاں کلیسیاں تھیں وہاں امن و چین ہو گیا۔ اور اس آیت کی روشنی میں ہم نے یہ سیکھا کہ امن و چین کی جو بنیادی بات ہے وہ ہے زندگیوں کا تبدیل ہونا۔ جب تک زندگیاں تبدیل نہ ہوں ساؤل کی طرح تب تک کلیسیوں میں امن و چین نہیں آپ کو نظر آ سکتا۔ اگر کلیسیا بدلے، کلیسیوں میں امن و چین آئے گا تو زندگیوں کے تبدیل ہونے سے آئے گا۔ جیسے ساؤل سے پالوس، اس وقت تو ایک ساؤل تھا نا جس نے ساری کلیسیوں کو امن و چین برباد کیا ہوا تھا۔ آج بھی ایسے ساؤل دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے کلیسیاؤں کا امن و چین برباد کیا ہے، جنہوں نے کلیسیاؤں میں مقدمات بنا کر کلیسیوں کا قیمتی پیسہ، ہدیوں کا پیسہ، مشنوں کو جو ہدیوں کے پیسے آتے ہیں وہ پیسے مقدمات میں لگے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زندگیاں خدا کی کلام کے تابع نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہو رہا کہ
سب غلط ہو رہا ہے، بلکہ زندگیاں خدا کے کلام کے تابع نہیں ہیں۔ اس لیے امن و امان کی صورتحال جو بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے دنیا میں، کلیسیاؤں میں، اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ کلیسیاؤں میں خدا کی زندگی، جب تک خدا کے کلام کے تابع ہو کر زندگیاں لوگ نہیں گزاریں گے، تب تک امن و سلامتی نظر نہیں آئے گی، اور نہ کلیسیا میں روحانی ترقی ہو سکتی ہے جب تک زندگیاں تبدیل نہ ہوں۔ ہم کہتے تھے کہ جو روحانی کلیسیا روحانی ترقی نہیں ہو رہی، تو روحانی ترقی جو ہے اس کا تعلق زندگیوں کے تبدیل ہونے سے ہے۔ اگر زندگیاں تبدیل ہوں گی تو کلیسیاؤں میں روحانی ترقی بھی آئے گی۔ اعمال 9:31 میں لکھا ہے کہ کلیسیاؤں میں چین ہو گیا اور کلیسیا میں ترقی ہوتی گئی۔ تو کلیسیاؤں میں ترقی کا جو تعلق ہے روحانی ترقی کا، وہ اس سے ہے کہ زندگیاں خدا کی کلام کے تابع ہوں اور تبدیل ہوں، تب کلیسیاؤں میں روحانی ترقی آئے گی۔ ورنہ کلام سنتے جائیں اور کروسیڈ ہوتے جائیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن کلیسیاؤں میں ترقی نہیں ہوگی۔ جب تک زندگیاں خدا کے کلام کے تابع ہو کر تبدیل نہیں ہوں گی، تب تک کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یہ ضروری بات ہے کہ زندگیاں خدا کے کلام کے تابع ہوں اور تبدیل ہوں، تب کلیسیاؤں میں روحانی ترقی بھی آئے گی اور امن بھی آئے گا۔ آج جو خدا کے کلام میں سے میں نے مضمون رکھا ہے، آپ اس کو یاد رکھیں۔ آج کا مضمون ہمارا ہوگا مقدسوں کی خوشی کا راز۔ مقدسوں کی خوشی کا راز، یہ آج ہمارا مضمون ہے۔ میرے سلو، اگر ہم اس دنیا میں انسان کی ساری محنت کا مرکزی نقطہ دیکھیں تو انسان دنیا میں جو بھی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، سخت مشقت کر رہا ہے، صرف ایک بات کے لیے کہ اسے خوشی حاصل ہو۔ خوشی کے حصول کے لیے انسان دن رات مشقت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، سخت محنت کرتا ہے، پیسہ اکٹھا کرتا ہے خوشی حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا گھر بنا لیتا ہے خوشی حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں اچھا جیون ساتھی تلاش کرتا ہے یا اچھا جیون ساتھی اسے مل جاتا ہے خوشی حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وہ زندگی میں خوش رہ سکے۔ لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ ان ساری کوششوں کے باوجود تو بھی دنیا میں بہت سے لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ اچھا گھر بھی ہے، لوگ پریشان ہیں، بیوی بھی ہے لیکن پھر بھی پریشان ہے، بچے بھی ہیں پھر بھی پریشان ہیں، پیسہ ہے بہت پھر بھی پریشان ہے، کیونکہ ان چیزوں کی بابت خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ سلیمان جو اس نے وائس کی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہے، وائس کی کتاب میں اس نے بیان کیا ہے کہ سب کچھ باطل ہے، سب کچھ باطل ہے۔ دنیا میں علم، شہرت، حکمت جو بھی انسان پا لیتا ہے، اپنی زندگی میں جو بھی وہ مشقت کرتا ہے، اس کا حاصل اسے کیا ملتا ہے؟ غم اور دکھ، کیونکہ ساری چیزوں کو ہونے کے باوجود انسان خوش نہیں رہتا، کیونکہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ باطل ہے، یہ سب مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے انسان ساری چیزیں ہونے کے باوجود پھر بھی خوش نہیں رہتا۔ اسی دنیا کے اندر جہاں لوگ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں، مقدس پولس رسول فلپیوں کے خط کے 4 باب میں ہم سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا میں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ آج ہم اسی بھید کو جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن تھوڑا سا فلپی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ فلپی کا شہر، یہ اسکندر اعظم کے باپ فلپس کی اس کے نام پر یہ شہر تعمیر کیا گیا تھا۔ جنگی مقاصد کے لیے یہ مرکز بنا، اور اسی شہر میں خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا تھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ شاگردوں نے کہا کہ کوئی تو کہتا ہے کہ تو ایلیا ہے، کوئی کہتا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نبیوں میں سے کوئی نبی جی اٹھا ہے۔
لیکن خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگرد پطرس رسول سے شاگردوں سے پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پطرس رسول نے سب سے پہلے یہ کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور خدا یسوع مسیح نے پرفیکٹ اس کے اقرار پر کہا کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر یعنی اس ایمان پر کلیسیا قائم کروں گا. جو تو نے اقرار کیا ہے، جس ایمان کا تو نے اظہار کیا ہے، میں اس اقرار پر کلیسیا بناؤں گا کہ جو میرا اقرار کریں گے کہ یسوع تو خدا کا بیٹا مسیح ہے، وہ کلیسیا کی بنیاد چلے گا. یعنی کہ اقرار کلیسیا کے ایمان کی بنیاد ہے. اسی شہر میں مقدس پولس رسول اپنے دوسرے مشنری سفر میں یہاں پہنچا، اور جب وہ دعا کرنے کے لیے ندی کے کنارے گئے، اس سے پہلے ان کو خدا نے تیار کیا تھا مقدونیہ میں جانے کے لیے. جب مقدونیہ میں جانے کے لیے انہوں نے رویا ملی، انہیں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مقدنی شخص کہہ رہا ہے کہ ادھر پار آ کر، سمندر پار آ کر ہماری مدد کر. تو اس نے اس سے خدا کی طرف سے ایک راز، یہ رویا کا مطلب پوچھا، تو خدا نے اس پر ظاہر کیا کہ اسے فلپی یعنی مقدونیہ کے شہر میں جانا ہے. تو مقدونیہ کا یہ شہر تھا فلپی. وہاں اس نے جا کر جب قیام کیا تو اس کا ملاقات ان عورتوں سے ہوئی جو ندی کنارے بیٹھی تھی، اور ان میں ایک عورت تھی لدیا نام، جو کرمس بیچنے والی تھی. اور اس کے ساتھ انہوں نے خدا کے کلام کو شیئر کیا، اور وہ اپنے گھرانے سمیت خدا یسوع مسیح پر ایمان لائی. اور آج جو پورا یورپ، بر اعظم یورپ میں جو آپ کو مسیحیت نظر آ رہی ہے، یہ پہلی مشنری خاتون بنی تھی لدیا، جس نے وہاں جا کر خدا کا کلام پہنچایا، خوشخبری کو وہاں پہنچایا. اور اس طرح یورپ میں آج آپ کو مسیحیت جو نظر آ رہی ہے، وہ اسی مقدس خدا کی بندی کی لدیا کے وسیلہ سے وہاں پہنچی تھی، کیونکہ یہ پہلی خاتون تھی جس نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا اور یورپ میں انجیل لے کر گئے. اس کے بعد اسی شہر میں ایک بدرو گرفتہ لڑکی کو، لونڈی کو شفا ملی، اور اسی شہر میں جیل کے دروگا جو تھا، وہ اپنے گھرانے سمیت خدا یسوع مسیح پر ایمان لایا، اور اس طرح یہاں اس گھرانہ بھی نجات پا گیا. تو یہ شہر اس طرح سے بہت اہمیت کا حامل تھا. یہاں کلیسیا قائم ہوئی، اسی شہر میں کلیسیا قائم ہوئی، اور پولس رسول نے 10 سال بعد اس کلیسیا کو خط لکھا. تقریباً اس نے 60 عیسوی میں اس کلیسیا کو خط لکھا، اور خط میں اس نے پہلے تو اس کلیسیا کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ یہ کلیسیا بڑی فراخ دل تھی، اور پولس رسول کو اکثر ہدیہ دیا کرتے تھے. اور جب پولس رسول قید میں تھا، تب بھی اس کلیسیا نے ہدیہ بھیجا تھا اس کی مدد کے لیے. اور پولس نے خط کے وسیلہ سے اس کلیسیا کا شکریہ بھی ادا کیا. اور اس خط کا جو مرکزی اس نے مضمون ہے اس خط کا، وہ بھی خوشی یا خوش رہو. خوشی یا خوش، یہ 2 لفظ اس نے استعمال کیے ہیں اس خط میں. 11 مرتبہ اس نے اس کا ذکر کیا ہے، اور یہی آج ہمارا بھی مضمون ہے کہ خوشی کا، مقدسوں کی خوشی کا راز کیا ہے، جس کے بارے میں مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو. چلیے آج ہم اسی مضمون کو کچھ وقت اس پر غور کریں گے، کیونکہ خوشی حاصل کرنے کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، لیکن آج ہم جانیں گے کہ خدا کے لوگ کیسے دنیا میں خوش رہتے ہیں، ان کی خوشی کا راز کیا ہے. آج ہم اس بات کو جانیں گے. سب سے پہلے ہم اس بات کو جانیں گے کہ مقدس پولس رسول کے ہر وقت خوش رہنے کا راز کن باتوں میں وہ بیان کرتا ہے. جب مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ ہر وقت خوش رہو، تو اس کا راز کن باتوں میں وہ بیان کرتا ہے؟ وہ کون سی باتیں ہیں جس میں ہماری خوشی کا راز پایا جاتا ہے؟ تو پہلی بات، مقدسوں کی خوشی کا جو راز ہے، اس کا پہلا نقطہ جو ہے وہ ہے
मुक़द्दसों की खुशी का राज है खुदावंद में। रसूल कहता है खुदावंद में खुश रहो। और पुराने अहदनामे मज़मूर जो 37 में लिखा है खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और फिर लिखा है खुदावंद की मर्ज़ी को सामने रखो। खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करते हैं जब, तो हम इस तरह से खुदावंद में होकर जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारी खुशी पूरी होती है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में कायम रहो तो तुम्हारी खुशी पूरी हो जाएगी। और मेरी खुशी तुम में और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाएगी। अगर तुम मुझ में कायम रहो, अगर मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावंद में खुश रहो, खुदावंद की मर्जी में खुश रहो, खुदावंद के साथ चलते हो खुश रहो, खुदावंद की खुशनुदी में खुश रहो। क्योंकि जो खुदावंद की खुशनुदी है अगर वो हमारी खुशनुदी बन जाती है तो मेरे चीज़ों यही हमारी खुशी का राज है। जिन बातों में खुदावंद खुश है सुनिए, जिन बातों में खुदावंद हमारा खुदा खुश है अगर वही हमारी खुशी है तो इसी से हम खुश रहते हैं। बहुत दफ़ा क्या होता है हम उन बातों में खुश होते हैं जिनमें खुदावंद की खुशी नहीं होती। हम तो बहुत अपने आप को खुश महसूस कर रहे होते हैं। शायद हम वो काम करके जो खुदा को पसंद नहीं है हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन खुदावंद खुश नहीं होता। और ये खुशी जिस्मानी खुशी हो सकती है, रूहानी खुशी नहीं है। वो खुशी नहीं है जिसका जिक्र पौलुस रसूल कर रहा है कि खुदा में खुश रहो। मेरे चीज़ों, लोग दुनिया और उसकी चीज़ों में खुश हैं। कोई अपने बिजनेस में खुश है, कोई अपनी दिल की मुरादों दिल की ख्वाहिशों को पूरा करने में लगा हुआ है, उसमें खुश है। यानी हर शख्स दुनिया में कुछ ऐसा जो उसे खुशी दे रहा है वो उसे कर रहा है और खुश है। लेकिन खुदा के लोगों की मुक़द्दसों की खुशी जो है वो दुनिया की चीज़ों में नहीं है, वो खुदावंद में है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी खुशी तुम में और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाएगी। तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो तुम्हारी खुशी भी पूरी हो जाएगी और मेरी खुशी भी पूरी हो जाएगी। सो जब हम खुदावंद में कायम रहते हैं और खुदावंद की कलाम में कायम रहते हैं और वही करते हैं जो हमारा खुदावंद चाहता है, तब हमारी खुशी पूरी होती है। वो खुशी जो दुनिया के लोगों को नहीं मिल सकती। में खुश रहते हैं, लेकिन मुक़द्दस लोग, खुदा के लोग, ईमानदार लोग खुदावंद में खुश रहते हैं, उसकी मर्ज़ी में खुश रहते हैं, उसकी कलाम की ताबे होकर चलने में खुश रहते हैं। उनकी खुशी का राज यही है। दूसरी बात, मुक़द्दसों की खुशी उनकी ज़िंदगी में नरम मिजाजी से पैदा होती है। नरम मिजाजी क्या लिखा है, कलाम की बात मैं कर रहा हूँ। पौलुस ने दूसरा भेद जो बताया है रसूल ने कि तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। और फिलिपियों के खत में ही लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। आप इसको देख सकते हैं कलाम मुक़द्दस में दूसरे बाब की, फिलिपियों दूसरे बाब की ये 5वीं आयत है। तो कलाम में लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। मसीह यीशु ने अपने मिजाज के बारे में बताया कि मुझसे सीखो, मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ, जिससे तुम्हारी जानें क्या पाएंगी, आराम पाएंगे। मिजाजी एक दूसरा इसके मद्दे मुकाबल लफ्ज़ है तलख मिजाजी। नरम मिजाजी और दूसरा क्या होता है, तलख मिजाजी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तुम हलीम और फरोतन बनना चाहते हो, नरम तहम्मुल मिजाज बनना चाहते हो, तो मुझसे सीखो आकर, क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन, इससे तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। सख्त मिजाज आदमी ना खुद खुश रह सकता है और ना दूसरों की खुशी का बायस
بن سکتا ہے۔ سخت مزاج آدمی، رسول اپنی نرم مزاجی کا بیان یوں کرتا ہے۔ آپ کرنتھیوں کا پہلا خط اس کا 4 باب اس کی 9 آیت میرے ساتھ پڑھیں۔ رسول اپنی نرم مزاجی کا بیان اس طرح سے کرتے ہیں۔ آپ کرنتھیوں کا پہلا خط اس کا 4 باب، کرنتھیوں کے پہلے خط کے 4 باب کی آپ 9 آیت پڑھ لیں تو آپ کو رسول کی زندگی میں یہ نرم مزاجی کا جو اس کا اپنا بیان ہے، اس کو آپ جب سنیں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ نرم مزاجی جو ہے وہ رسولوں کی زندگی میں کس قدر زیادہ تھی۔ پہلا کرنتھیوں 4 باب اس کی 9 آیت کلام میں لکھا ہے، 9 آیت میں لکھا ہے، خدا نے ہم رسولوں کو، یہاں سے ہمارا جو مقصد ہے آج کے مضمون کا وہ پورا ہوتا ہے۔ میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو، کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے۔ ہم مسیح کی خاطر بے وقوف ہیں۔ وہ کہتا ہم بے وقوف ہیں، سانو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ہم بے وقوف ہیں مگر تم عقل مند ہو۔ یہ وہ کرنتھس کی کلیسیا کو شرم دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں، تم عقل مند ہو، اور ہمیں کچھ جو مرضی کی جائے، ساری کوئی عزت نہیں۔ ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے ننگے اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں۔ کہتے جاتے ہیں خدا کیا بولے ہم اس کے لیے؟ میں اس سے منع کرتا ہوں کہ آپ اگر کوئی برا شخص ہے اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ خدا آپ کو برکت دے، اس کو یہ کہ خدا آپ کو توفیق دے کہ آپ کی زندگی بدل جائے، آپ ان باتوں سے باز آ جائیں، یہ کہنا چاہیے۔ برکت میں تو اچھی باتیں شامل ہوتی ہیں نا کہ آپ کو خدا اس میں بڑھائے۔ برکت کا مطلب ہے بڑھائے آپ کو، تو ہمیں یہ نہیں کہنا، یہ بہت مشہور ہے بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کو گالیاں دے نا انہوں کہتے ہیں خدا تجھے برکت دے، یہ نہیں کہنا، یہ بند کرے کہنا، بلکہ یہ کہے کہ خدا تجھے بدلے، خدا تجھے توفیق دے کہ تو گالیاں دینے سے باز آ جائے، یہ دعا کرے اس کے لیے، یہ اچھا ہے۔ برکت نہ مانگے اس کے لیے کہ وہ اور گالیاں دے۔ تو رسول کہتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے، لوگ برا کہتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں، وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں، وہ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے ہیں۔ ایویں کوئی نہ کوئی گل کہہ دیتے ہیں جیڑی دل چاہتی، دل منہ تے آندی کہہ دیتے ہیں۔ رسول کہندا اسی کہنے بھائی معاف کرو، جے ساڈے کو غلطی ہو گئی تو معاف کرو، اسی تانوں کلام سنایا ہے، تانوں کلام نہیں چنگا لگا، معاف کرو۔ لوگ برا کہتے ہیں، منت سماجت، ہم ان کی منت سماجت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اور جی پادری بڑے ڈرپوک ہوندے نے، انہاں کو جو مرضی کہندا رہے، کوئی کہندی کچھ نہیں۔ رسول ساڈے تو بہت ڈرپوک سی، پاؤلس رسول، اور بڑے آدوں جو تبدیل ہویا، پہلے کوئی ڈرپوک نہیں سیگا، پہلے تو جڑا ایک سنوں دے 10 سنوں دا سیگا، کیونکہ تو تبدیل نہیں سی ہویا، ادو زندگی جڑی سی وہ جسمانی سی اور جذباتی سیگا، اور وہ سمجھدا سی کہ میں بس ٹھیک ہوں۔ لیکن جدو تبدیل ہویا، انہیں کہ لوگ سانو برا بھلا کہندے نے، اسی انہاں دی منت کرنے کہ معاف کرو برا سانو۔ سو یہ ہے وہ مزاج جو ہمیں خوشی بخشتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ مزاج ہے جو یسوع نے اپنے لوگوں کو دیا ہے۔ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے، یہ کس نے کہا ہے؟ دوسرا بھی پھیر دے، یسوع نے کیا ہے؟ تو یسوع سے بڑا کوئی حکمت رائے والا ہستی ہو سکتی ہے جس نے یہ ہمیں سکھایا ایک گال پر تماچا مارے دوسرا پھیر دے؟ مسیح نے سانوں کو گال کر کے جاوے کی تھے۔ آج کا مسیحی یہی اسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے۔ آج خوش کیوں نہیں ہے ہم؟ یہ ہم آگے چل کے اس بات پر غور کریں گے۔ چلیے، ہم مقدسوں کی خوشی کے راز جان رہے ہیں، تو مقدسوں کی خوشی کا دوسرا راز ہے ان کی نرم مزاجی۔ یسوع نے ان کا تلخ پن، ان کے تلخ رویے یسوع ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی یسوع دا بن گیا ہے
تو پھر وہ تلخ رویے ختم ہو جان گے، وہ تلخی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یسو تبدیل کرتا ہے. اور زندگی جدو تبدیل ہوتی ہے پھر کوئی پالوس جس طرح کہنا نا کہ لوگ سانو بدنام کرتے ہیں، اسی انہوں نے منت کرنے ہیں پورا سانو معاف کرو. ٹھیک ہے، آگے چلیں گے. تیسری بات، مقدسوں کی خوشی اس امید سے وابستہ ہے کہ ان کا خداوند جلد آنے والا ہے. اگر کوئی ساڈا بہن بھرا باہروں آنے والا ہوگا نا، وہ کہے کہ جی میں تو لیا بھی لے کے آؤں بھی لے کے آؤں، اسی بڑے خوش ہونے کہ آئے گا سانو بہت ساری چیزیں سارے لے کے آئے گا. تو یسوع مقدساں دی خوشی دا راز ہے کہ انہاں دا خداوند جلد آنے والا ہے. انہاں دے دکھ مصیبتاں، انہاں دی پریشانیاں، انہاں دا ظلم زیادتیاں جڑیاں ہو رہی نے وہ ساریاں ختم ہونے والیاں نے. جب یسوع آئے گا تو جو خداوند کے نام کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں اور مشکلات برداشت کر رہے ہیں، ان کی ساری مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ان کو ابدی دائمی خوشی مل جائے گی. اس لیے وہ خوش ہیں کہ ہمارا خداوند جلد آنے والا ہے. یہ ان کی خوشی کا تیسرا راز ہے. چوتھا راز، مقدسوں کی خوشی کا چوتھا راز کیا ہے؟ دعا اور شکر گزاری. یہاں کلام لکھا ہے، ابھی جو والا ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق کلام لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. میرے عزیزو، مقدسوں کی خوشی کا یہ چوتھا راز ہے، دعا اور شکر گزاری. چونکہ دعا میں ہم اپنی ساری فکریں، اپنے بوجھ، اپنی پریشانیاں کس کے پاس لے کر آ جاتے ہیں؟ خداوند کے پاس. اور جب ہم اپنی ساری فکریں، اپنے بوجھ خداوند کے قدموں میں لے کر آ جاتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں. اور اس سے بھی بڑا راز ہے شکر گزاری. سنیے، ایک ہوتا ہے بڑ بڑانا اور دوسرا ہوتا ہے شکر گزاری. بڑ بڑانے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سانو جو مرضی خدا دے جائے ساڑھے منہ سے شکر گزاری نہیں نکلتی. اسی اچھا کھاندے ہوئیے، اچھا پہنتے ہوئیے، اچھے گھر چ رہندے ہوئیے، پیسے پھر بتھیرے آتے ہون، لیکن اسی پھر بھی شکر گزار نہیں ہوتا. شکر گزاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا تو خوش ہونا، ہر وقت کہنا خداوند تیرا شکر ہے، خداوند تیرا شکر ہے، خداوند تیرا شکر ہے. کلام میں لکھا ہے ہر وقت ہر بات کے لیے شکر کرتے رہو، یہی خدا باپ کی مرضی ہے. اسی سمے نے بہت ساری گلاں نے جڑی خدا کو خوش کر دیا نے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شکر گزاری خدا کو سب سے زیادہ خوش کرتا ہے. خدا جب بھی ہم سے خوش ہوتا ہے اور جب بھی ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے تو شکر گزاری سے ہوتی ہے. تو جتنی زیادہ ہماری زندگی میں شکر گزاری بڑھے گی اتنی زیادہ ہماری زندگی میں خوشی بڑھے گی. تو مقدسوں کی خوشی کا چوتھا راز ہے دعا اور شکر گزاری. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں کیا کریں؟ شکر گزاری بڑھائیں اور دعا کرنا بڑھائیں، تو خوشی بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. اسی خوش ہونے واسطے بہت کچھ کرنے ہیں، لیکن خدا کے لوگوں کے لیے جو خوشی کا راز ہے وہ دعا اور شکر گزاری کی زندگی میں ہے. پانچویں بات، مقدسوں کی خوشی کا راز وہ اطمینان ہے جو خداوند اپنے لوگوں کو دیتا ہے. میں نے اس سے پہلے ایک مثال دی تھی آپ کے سامنے. ایک خدا کا بندہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ پہلی صدی میں بھی بہت سارے لوگوں کو شہید کیا گیا، تو اس کو سزائے موت ہو گئی. جج نے کہا تجھے کل سزا دی جائے گی، کل تجھے سزائے موت دی جائے گی. وہ گیا، اس نے دعا کی اور سو گیا. جیل سے وہ سویا ہوا تھا. انہوں نے جگایا اس کو. اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے تو آرام سے سویا ہوا ہے، تجھے پتہ نہیں تجھے آج سزائے موت ملنی ہے؟ اس نے کہا یہ تو مجھے یاد ہی نہیں. کیا بات؟ اس نے کہا یہ تو مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ مجھے آج سزائے موت ملنی ہے، کیونکہ میرے اندر وہ اطمینان ہے جس سے مجھے سب کچھ یہ بھول گیا. انجیل کے 14ویں باب کی 27ویں آیت میں کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. اس طرح نہیں جیسے دنیا دیتی ہے. دنیا کیسے دیتی ہے؟ یار حوصلہ رکھ، بس میں مدد کروں گا تیری، حوصلہ رکھ، میں تیرے نال ہوں. لیکن مشکل وقت سارے پڑھ جاتے ہیں.
جی یسو دے شاگرد بج گئے سے ویسے لوگ کہتے ہیں یار حوصلہ کر میں تیرے نال میں تیری ساری پریشانیاں تیری مدد کراں گا لیکن جدو مشکل وقت آندا سارے چھڑ جاندے لیکن خداوند نے کہا میں تمہیں اپنا اطمینان دیے چاہتا ہوں اور یاد رکھیے خوشی محبت خوشی اور اطمینان یہ روح کے پھل ہے محبت خوشی اور اطمینان یہ روح کے پھل ہیں غلطیوں 5ویں باب کی 22ویں آیت میں یعنی جب روح القدس ہماری زندگیوں میں ہے تو گہرا اطمینان ہمارے اندر ہوتا ہے اور یہی اطمینان ہمیں خوشی بخشتا ہے سو مقدسوں کی خوشی کا 5واں راز جو ہے وہ خدا کا اطمینان ہے جو ہمارے دلوں میں موجود رہتا ہے اور یہ خدا کے خادم اور مقدس پولس رسول بھی جب کلیسیوں کو آخر میں خطوط کے آخر میں آپ کو پڑھیں گے نا تو لکھا ہے کہ تمہیں خدا کا فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے کنٹینیو حاصل ہوتا رہے تمہیں اور خدا کے خادم جب کلمات برکات دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت و شراکت یہ رفاقت و شراکت جو ہے نا یہ ہمارے اندر گہرا اطمینان پیدا کرتی ہے اور کی خوشی کے کوئی پہلا بھید بتا سکتا ہے پہلا بھید کوئی بتا سکتا ہے پہلا بھید کیا ہے ہر وقت خداوند میں خوش رہو نرم مزاجی اور جے خود ٹھنڈے رہو گے تے خوش رہو گے جے تلخ مزاج رہو گے نا تے اندروں دکھی رہو گے تے دوسرے کو دکھی کرو گے تے کدی خوش نہیں رہو گے انجی بڑا آپ اندروں سڑیا ہوندہ نا وہ دوسرے آواز پہ تکلیف دا باعث بڑھتا ہے تلخ مزاج نہ رہو نرم مزاج رہو تے خود بھی خوش رہو گے تے دوسرے لیے بھی خوشی دا باعث بڑھو گے بڑی آسان گل ہے تیسرا راز کی ہے مقدسوں کی خوشی اس امید میں ہے کہ ان کا خداوند جلد آنے والا ہے ہماری نظریں خداوند کی آمد ثانی پر لگی رہنی چاہیے اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہماری نظریں یسوع کی آمد ثانی پر لگی رہنی چاہیے کہنا چاہیے اے خداوند جلد آ جو لوگ خداوند کے انتظار میں ہیں وہ حلیم وہ خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کی خوشی کا راز ان کے خداوند کی آمد ثانی سے جڑا ہوا ہے چوتھا راز مقدسوں کی خوشی کا چوتھا راز ادھر سے میں نے بتایا ادھر میرے خیال آواز تو جاتی ہے کیا راز ہے خوشی کا چوتھا شاباش دعا اور شکر گزاری بہنوں دعا اور شکر گزاری چوتھا راز ہے سارے سن لیں چوتھا راز ہماری دعا اور شکر گزاری میں ہے جتنا زیادہ ہم دعا اور شکر گزاری کو بڑھائیں گے اور خوش رہیں گے پھر پیسے ہوں یا نہ ہوں تب بھی خوش رہیں گے پانچواں راز میں نے ابھی بتایا پانچواں راز اور سارے جڑے ستے ہوئے جاگ دو پانچواں راز کون سا ہے خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے یہاں لکھا ہے خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے ایسا اطمینان جو دنیا کے دولت مندوں کو نہیں مل سکتا دنیا کے جگیرداروں کو نہیں مل سکتا وہ اطمینان خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے وہ بھوکے پیاسے ننگے اور دکھ اٹھاتے اذیتوں میں بھی اگر ان کو سزائے موت بھی ہو جائے تو بھی ان کے اندر ایسا اطمینان ہوتا ہے جس سے ان کی خوشیاں کبھی کم نہیں ہوتی ان کو گہرا اطمینان ان کے اندر جو ہوتا ہے ان کو خوش رکھتا ہے کہ ہے 5 راز جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اب ہم صرف یہ ایک سوال پر غور کریں گے اور پھر ہم اس کو ختم کریں گے وہ سوال یہ ہے کہ موجودہ دور کے مقدسین یا کلیسیا کے لوگ زندگی میں جو ان کی خوشی کا فقدان ہے فقدان کہتے ہیں کمی کو فقدان جو ہے اس کا بڑا سبب کیا ہے کیا بتائیں گے آپ کہ آج موجودہ دور میں ہماری خوش نہ رہنے کا جو سبب ہے وہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 5 رازوں کو سامنے رکھ کر نہ زندگی گزار پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات
کہ موجودہ دور کا مسیحی، سنیے، موجودہ دور کا مسیحی دنیا اور دنیا میں پائے جانے والی چیزوں میں خوشی کا متلاشی ہے۔ موجودہ دور کا مسیحی دنیا میں پائے جانے والی چیزوں میں خوشی تلاش کر رہا ہے جو اسے مل نہیں رہی، کوئی دولت میں، کوئی عزت میں، کوئی شہرت میں، کوئی عیش و عشرت میں خوشیاں تلاش کر رہا ہے، لیکن اگر وہ مسیحی ہے تو اس سے خوشی نہیں ملے گی۔ یہ چیزیں اس کو پریشان ہی کریں گی، اسے خوش نہیں کریں گی۔ اگر کوئی مسیح کا سچا زندہ گواہ ہے اور اس کی زندگی اس کے کلام کے تابع ہے اور پھر کہے کہ دنیا کی چیزیں مجھے خوشی بخش دیں، کبھی خوشی نہیں مل سکتی اسے، کیونکہ اس کی خوشی خدا میں ہے۔ لیکن آج کا مسیحی دنیا کی کا ہم شکل بن کر، دنیا کی طرز پر چل کر وہ خوشی کا متلاشی ہے، اور جتنا وہ خوشی کو پانا چاہتا ہے اتنا وہ زیادہ پریشان رہتا ہے۔ اس لیے آج کا مسیحی پریشان اس لیے ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے برخلاف چل کر ان چیزوں میں خوشی تلاش کر رہا ہے جن سے سوائے پریشانی کے اور اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ دوسری بات، موجودہ دور کا مسیحی جو ہے اس کی زندگی میں مسیح کا مزاج نہیں ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں مسیح کا مزاج نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نہ تو خود خوش ہیں اور نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتے ہیں، اس لیے ہماری خوشیاں آج ختم ہو رہی ہیں۔ تیسری بات، موجودہ دور کے مسیحی زندگی میں، موجودہ دور کا جو مسیحی ہے اس کی زندگی میں دعا اور شکر گزاری نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس عبادت میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے ہمارے چرچ تو بھرے ہوئے ہیں پاکستان میں۔ اگر خدا کے سب لوگ خدا کے کلام کے تابع ہو کر چلے نا تو کوئی زندگی خوشیوں سے محروم نہیں رہ سکتی، بشرطے کہ ان کی زندگیاں خدا کے کلام کے تابع ہوں۔ وہ صرف دکھانے کے لیے نہ ہے کہ میں بھی چرچ آیا ہوں، مینوں بھی لوگ ویکھ لین کہ میں بھی چرچ آنا۔ اگر اس طرح دے چرچ آنا جانا ہے نا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اگر حقیقی طور پہ یسوع دے نال گہرا تعلق اپنی زندگی اس نے کلام دے تابع کیتی ہے، پھر کوئی زندگی خداوند سے بڑھ رہی ہے اور وہ زندگی کبھی خوشیاں تو محروم نہیں رہ سکتی۔ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہمارے چرچوں میں خدا کے گھر جو بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے، اور خدا کے کلام کی برکت ان کو مل رہی ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہی زندگیوں کو بدلتا ہے۔ اگر کلام نہیں سنیں گے لوگ تو نہیں بدلیں گے لوگ۔ لیکن یہ الزام نہیں ہے، ہمارے جو فارن کنٹری ہیں ان میں چرچ خالی ہے، وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ چرچ خالی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے چرچ آنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں یہ بوڑھے لوگ جائیں جو جویں کہ نا ویلے جڑے نے وہ جان چرچ، جو کام کار والے بندے انہوں کا کام نہیں چرچ چلانا، وہ اپنا بزنس کرنا، اپنے کاروبار کرنا، اور باہر کے چرچ اس وجہ سے خالی پڑے۔ آخری بات، موجودہ دور کا جو مسیحی ہے وہ اس اطمینان سے محروم ہے جو روح کی معموری سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جب خدا کا روح ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، خدا کی روح کی معموری ہوتی ہے، کیونکہ خدا کا روح جو ہے مقدسوں کی زندگی میں رہتا ہے، اور مقدسوں کی زندگی میں جب خدا کا روح ہوتا ہے تو ان کو اطمینان بخشتا ہے، اور وہ اطمینان ہی ان کی خوشی کا بڑا وسیلہ ہوتا ہے۔ آخر میں مقدس پولس رسول کے یہ الفاظ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جس نے جو خوشی کے راز کا بڑا بھید بیان کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ فلپیوں کے خط کے 4 باب کی 12ویں آیت سے پڑھ لیں۔ ان الفاظ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں، ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا اور گھٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میں نے سب حالتوں میں خوش رہنا سیکھا ہے۔ یہ نہیں کہ میں چنگے حالات سے خوش رہنا، میں ماڑے حالات سے بھی خوش رہنا۔ یہ نہیں کہ جدوں مینوں کوئی بہت اچھا سمجھے ادو خوش رہنا، جدوں مینوں کوئی برا کہنا میں ادو خوش رہنا۔
آپ کو پتہ ہے شاگرد جب ان کو مارتے تھے، ان کو بے عزت کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے کہ ہمیں یسوع کے نام کی خاطر دکھ سہنے والے تو ہم بنے۔ تو جو لوگ اپنی زندگی میں یسوع کی خاطر بڑھنا گھٹنا جانتے ہیں وہی خوش رہ سکتے ہیں۔ اور رسول کہتا ہے کہ میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ میں نے بڑھنا بھی سیکھا ہے، گھٹنا بھی سیکھا ہے۔ جن باتوں میں بڑھنا چاہیے ان میں بڑھتا ہوں، جن باتوں میں مجھے گھٹنا چاہیے میں گھٹتا ہوں، اور میں نے دونوں باتیں سیکھی ہیں۔ بھوکا رہنا بھی سیکھا ہے، سیر ہونا بھی سیکھا ہے، ہر حالات میں نے خوش رہنا سیکھ لیا ہے۔ اور جو اس طرح سے سیکھ لیتا ہے جیسے پولس نے سیکھا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اندر یہ ساری خوبیاں آ جاتی ہیں، اور خدا کے کلام کے وہ راز اپنی زندگی میں وہ یاد رکھتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر چلتا ہے۔ وہ مقدس لوگ، وہ خدا کے برگزیدہ لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور وہ خوشی ان کی جسمانی چیزوں میں نہیں ہے، ان کی خوشی ہمیشہ خدا میں ہوتی ہے، اور وہ خداوند میں شادمان رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو جو راز آج آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں ان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت پریشان نہیں کر سکے۔ خدا اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔